ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں جان کر بے حد افسوس ہوگا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکار اخلاق کے دھنی ہمارے مخلص مربی حضرت علامہ مولانا محمد شاہ جہاں فیضی صاحب قبلہ ناظم اعلیٰ مدرسہ قادریہ جمال رضا سرنگھاتو لوہردگاہ کی نماز جنازہ کا منظر ہے۔ 26 شوال المکرم سن 1445 ہجری بمطابق 6 مئی 2024 کو حضرت کا وصال ہو گیا ہے۔ انتقال سے 2 ماہ قبل یعنی رمضان شریف سے چند دن پہلے جو حضرت کی تقریر ہوئی ہے، آپ حضرات اس جنازے کے منظر کے بعد وہ حضرت کی تقریر بھی سماعت کریں گے اور حضرت کے حق میں دعا فرمائیں کہ مولا قدیر حضرت کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سن لو، اگر آپ نے چل کر کے 11 مہینے تک اگر آپ نے گناہ کر لیا ہے، آپ نے چل کر کے اپنے پاؤں کو گنہگار اگر بنا لیا ہے، آپ نے کسی ہاتھ سے اپنے آپ کو اگر گنہگار بنا لیا ہے، آنکھوں سے دیکھ کر آنکھوں کو گنہگار بنا لیا ہے اور سراپا گنہگار ہو گئے ہو، تو میرے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوکنی کے قریب آ جاؤ۔ اسی تھوکنی کا نام ہے روزہ، اس روزے کے قریب آ جا، رمضان کے مہینے میں اتر جا۔ نادان 1 مہینے تک چل کر کے نکلے گا تو تو ایسا ویسا نہیں ہوگا۔ ارے جس گلی سے گزرو گے تجھ کو کہا جائے گا محمد کا دیوانہ جا رہا ہے۔ جس گلی سے گزرو گے اس گلی میں تیرا پرچار ہوگا، تیرا ہی چرچا ہوگا اور ایسا گناہ سے پاک ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ آقا کریم نے فرمایا اس کا کفارہ دینا چاہو گے کہ سرکار جو فرمائے میں کروں گا میرے آقا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ تم اس روزے کا کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے رکھو اور 1 روزے اس فرض کے قضا رکھ لینا تاکہ تیرا 61 روزہ ہو جائے، تیرا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا، تیرا روزہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تو وہ صحابی رسول کھڑے ہو گئے، سر کو جھکا لیا، سر کو جھکا لیا، کیا سرکار اور کوئی راستہ نہیں ہے؟ کیا کیوں؟ کہ حضور 1 روزہ میں تو یہ حال ہے، 7 روزہ میں کیا حال ہوگا؟ 1 روزہ میں تو یہ معاملہ ہے سرکار کہ ہم بچ نہ سکے اور 60 روزے پے در پے رکھوں۔ آقا یہ ہم کو تو مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ جب 1 مہینے کا یہ عالم ہے تو 2 مہینے کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار کوئی اور دوسرا راستہ نہیں؟ تو آقا نے فرمایا اچھا دوسرا راستہ چاہیے؟ کہاں سرکار؟ کہا ٹھیک ہے تو پھر 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ۔ تو صحابی سوچنے لگے یا اللہ یہ 1 دن کا کھانا تو میرا میسر نہیں ہوتا، یہ 60 آدمی کو کہاں سے کھلاؤں؟ آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے مولا کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں، آقا کچھ تو کرم کر دیجئے۔ آپ کوئی راستہ نہیں۔ تو صحابی رسول روکے کونے سے اور کونے میں دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ خدا کی قسم اگر کسی مسلمان بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوری طور پر دنیا ہی میں توبہ استغفار کر لو، کیونکہ وہاں کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہی توبہ چلا سب کچھ کر کے صاف ستھرا ہو کر کے مرو۔ خدا کی قسم وہاں کے ذرہ برابر بھی اگر عذاب دے دیا جائے نا تو ہمارا جسم برداشت کے لائق نہیں۔ وہ صحابی دیوار کے سامنے ٹیک لگا کر کے زارو قطار رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مولا میں تو تباہ ہو گیا، نہ تو میرے پاس 60 مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے میری دولت و ثروت ہے مولا، نہ تو مجھے 60 روزے رکھنے کی استطاعت ہے، اے پاک پروردگار میں تو تباہ ہو گیا۔ اے رب ذوالجلال تو ہمارے گناہ کو معاف فرما دے۔ اے رب ذوالجلال ہم نے تیری فرضیت کو چھوڑا ہے مولا، تو تو رحیم و کریم ہے مولا، تو تو معاف کرنے والا ہے مولا، اگر تو چاہ لے تو تیری فرض بھی تو اپنے فرض کو بھی معاف کر سکتا ہے مولا۔ اے رب ذوالجلال تو معاف کر دے۔ ساروں قطار رو رہا ہے، روتے روتے ہچکیاں بندھ رہی ہے۔ اتنی ہی دیر میں کوئی صحابی آتے ہیں اور آنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا یہ نیا باغ ہے مولا، اس نئے باغ نے یہ پھل دیا ہے میرے آقا، یہ پھل آپ کی بارگاہ میں
है सरकार, आप इसको कबूल फरमा लीजिए, आप इसको कबूल फरमा। थोड़ा सा खजूर आया, बात से तोड़ के देहाती साहबी मिला के दिया, और जैसे ही सरकार ने उसको लिया और लेने के बाद कहा कि फलाना साहबी कहाँ है, जिसने कहा है कि रोजा टूट गए और तबाह हो गए, वो साहबी कहाँ है। जैसे ही आवाज सुना उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई, डरते डरते उसी कोने में खड़े हुए कहा, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं, कोई हुक्म है मेरे आका, क्या कोई वही आ गई है मेरे लिए। कहा मेरे गुलाम मत घबरा, तेरे पास माल नहीं है ना, इधर आ गया। थोड़ा सा लगा, धड़कने कुछ कम हो, रसूल की बारगाह में आए, आका करीम ने फरमाया, ये छुहारे हैं, ये छुहारे, ये खजूर का दाना है, ये खजूर, ये मुकम्मल के मुकम्मल ले जा और मदीने के गरीबों में बांट दे, जा तेरा बांट देना होगा, तेरा बांट देना होगा, तेरा कफारा भी अदा हो जाएगा और तेरा फर्ज। तो सहाबी उस खजूर को लिए और कभी हंसते हैं, कभी सरकार के चेहरे को देखते हैं, कभी हंसते, कभी सरकार के चेहरे को देखते, कभी खजूर को देखते। आका ने फरमाया क्या बात है, कभी मुस्कुराते हो कभी खजूर देखते हो। कहा सरकार आपने बांटने का हुक्म दिया, और वो भी गरीबों को, वो भी गरीबों को। कहा तो इसमें क्या बात है। कहा हुजूर मदीने के गलियों में चक्कर लगा करके पता कर लीजिए, क्योंकि मदीने में मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है मेरे आका, मैं बांटू तो किसको बांटू। आका करीम की रहमत वाले दरिया बहने लगे और मेरे आका ने फरमाया, मेरे प्यारे साहब सुन ले, अरे ये खजूर का गट्ठा ले जा, अपने बाल बच्चों के साथ बैठ कर खा ले, जा तेरा कफारा भी अदा हो जाएगा, तेरा रोजा भी अदा हो जाएगा। तो ये मसला सिर्फ और सिर्फ उसी सहाबी के लिए है, हमारे और आपके लिए नहीं है। हमारे और आपके लिए ये है कि 60 को रोजा रखना ही होगा, रोजा नहीं रख पाते हैं तो 60 मिस्किनों को खिलाना ही होगा, और अगर नहीं खिला पाते हैं तो 60 रोजे का फितरा अदा करना ही होगा। 5 को फितरा अदा नहीं होता है, 60 को फितरा तय कर लो, इतना आसान नहीं है। तो बहरसूरत ये रमजान शरीफ का महीना आने वाला है, मेरे भाई हम तैयार हो जाएं, सरकार कायनात रही तैयत व सना के चाहने वाले हैं, तो फिर हमको चाहिए तो इंशाअल्लाह रोजा रखेंगे ना, जब रखिएगा तो फिर इंशाअल्लाह कभी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।